اور اس کے اندر امام احمد رضا کو مانا نہ جا رہا ہے۔ نام ادارے کا رضویہ ہو اور امام احمد رضا کے نظریات کو مانا نہ جا رہا ہو، اس کا خلاف کیا جائے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ہمارے مزاج کے، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ اور نام مدرسے کا حنفیہ ہو اور امام اعظم ابو حنیفہ کی ترجمانی کو مانا نہ جائے، یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ہمارے ادارے کا نام شمس المدارس ہے۔ یہ حضور خواجہ شمس العارفین شمس الدین کے نام پہ ہماری غیرت جہاں بھی برداشت نہیں کرتی کہ ادارے کا نام تو شمس المدارس ہو، لیکن نظریات میں خواجہ شمس العارفین کی مخالفت کی جائے۔ جو نظریہ ہے، جو لکھا گیا ہے، عمل بھی اسی پہ ہونا چاہیے۔ جو زبان پہ ہے، دل میں بھی وہی ہونا چاہیے۔ جو دل میں ہے، زبان پہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ اہل سنت کے نظریات یہ کسی کی ذہنی تخلیق اور پیداوار نہیں ہے، اور اہل سنت کے نظریات کو بنانا یہ کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اہل سنت کے نظریات وہ ہیں جن کو خالق کائنات نے محمد عربی پہ نازل فرمایا ہے، صحابہ کرام نے ان کو سمجھا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمارے نظریات کے اوپر جو شواہد ہیں ان میں بڑے بڑے کاملین موجود ہیں، ان کو قطعاً چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کسی کے انداز نہیں ہونے چاہیے، اور یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے یہ فیصلے کرے کہ فلاں کا عقیدہ ٹھیک ہے اور فلاں کا عقیدہ غلط ہے۔ عقیدہ اسی کا ٹھیک ہے جو صحابہ کے نقش قدم پہ ہے، ائمہ دین کے نقش قدم پہ ہے۔ میں اس لیے کچھ وضاحت عرض کرنا چاہتا تھا۔ ہم نے اپنے اشتہار کے اندر بھی یہ حوالہ دیا ہے، کیونکہ جب حقائق کو بیان کیا جائے، پروفیسر صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے تھے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے پھر وہ اور باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو نظریہ نبی پاک علیہ السلام کے دور سے آج تک آ رہا ہے، پیر سیال نے اسی نظریے کو بیان کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جو اعلامیہ پیر سیال نے جاری کیا ہے، اس کی سند صحابہ کرام تک پہنچتی ہے۔ یہ کوئی ان کا اپنا نہیں ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ، اور اس کی جو سند ہے نبی پاک علیہ السلام تک پہنچتی ہے، صحابہ تک پہنچتی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ حوالہ دیا ہے کہ ہم اس عظیم الشان جلسہ میلاد مصطفیٰ میں پیر سیال کے اعلامیے کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے۔ شہباز صاحب، میں نے بڑا عرصہ قبل اقبال کا ایک شعر پڑھا، لیکن اس کو پڑھنے کا موقع اور محل نظر نہ آیا۔ اہل علم سمجھتے ہیں پیر سیال نے یہ جو اعلامیہ جاری کیا ہے نا، لوگ ساری زندگی تقریریں کرتے رہے لیکن کوئی شے پلے نہ پڑی۔ اس بابے نے چند سطریں لکھ کر اہل سنت کے عقیدے کی حفاظت کر ڈالی ہے۔ ہم ان کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارا جینا اور مرنا پیر سیال کے اعلامیے پر ہوگا۔ اللہ کے فضل سے، اساتذہ کی نگاہ کرم سے آج تک اسی پہ رہے ہیں، اور پھر ترجمانی پیر سیال نے فرما دی ہے۔ اگر کسی نے بات کرنی ہے تو وہ پیر سیال کے اعلامیہ کو سامنے رکھ کر اس فقیر کے ساتھ بات کرے، پتہ چلے گا کہ عقیدہ ٹھیک کس کا ہے اور غلط کس کا ہے۔ وہ شعر توجہ رکھیں، اقبال نے ایک شعر کہا، پیر سیال کا تصور کر کے اس شعر کو آپ نے سنا ہے مگر اس نقش میں رنگ سوات دوام
ہے مگر اس نقش میں رنگے ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ یہ پیر سیال کا تصور کر کے، اور اب سیال صاحب جو اعلامیہ پیر سیال نے لکھا ہے نا، میرے ذہن نے یہ ایک تصویر کھینچی ہے کہ اس اعلامیہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس شعر کو پڑھنا ہے اور اس کے اوپر فٹ کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج سے قبل میں نے یہ شعر نہیں پڑھا کہ اس کا مصداق مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دور میں پیر سیال نے جو اعلامیہ جاری کیا، اس اعلامیہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہے مگر اس نقش میں رنگے ثبات دوام۔ یہ اعلامیہ، اس میں رنگے ثبات بھی ہے، اس میں رنگے دوام بھی ہے۔ یہ اعلامیہ قیامت تک اعلان کرتا رہے گا کہ اہل سنت کا عقیدہ وہ ہے جسے خواجہ حمید الدین نے بیان کیا ہے مگر اس نقش میں رنگے ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ ہم اس کے اوپر پیر سیال پیر سیال حضرات، عقیدہ اس کی حفاظت ضروری ہے، عقیدے کی حفاظت ضروری ہے، عمل کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ان حالات میں جو پیر سیال نے لجپالی فرمائی ہے اور یہ اعلامیہ جاری کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اہل سنت کو اشد ضرورت تھی اس دور کی حوالے سے، ورنہ یہ حوالے تو صدیوں سے آ رہے ہیں۔ ایک جدید اور ایک تازے حوالے کی ضرورت تھی۔ پیر سیال نے اس ڈیمانڈ کو پورا کیا، اس تقاضے کو پورا کیا اور اہل سنت کے نظریاتی اعلامیہ کو جاری فرما کے اہل سنت کے نظریات کی وضاحت کر دی۔ الحمدللہ تعالی ہم ان نظریات کے اوپر ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب اس اعلامیہ کے حوالے سے وقت تھوڑا سا زیادہ ہو چکا ہے، لیکن مختصر طور پہ ہم نے اشتہار میں بھی حوالہ دیا کہ جو اعلامیہ پیر سیال نے جاری فرمایا ہے، اس عظیم الشان جلسہ میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت حامد عزیز حمیدی آستانہ عالیہ مکان شریف سے اس اعلامیہ کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں گے، تاکہ آپ سب کو، عوام اہل سنت کو اور شمس المدارس حنفیہ رضویہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اگر ہم نے ادارے کا نام شمس المدارس رکھا ہے تو ہم شمس العارفین خواجہ شمس الدین کی تعلیمات کو مانتے بھی ہیں اور اپناتے بھی ہیں۔ اور اس بات کی ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ عقیدے بنائے نہیں جاتے، عقیدے اپنائے جاتے ہیں۔ عقیدے بنائے نہیں جاتے، عقیدے اللہ نے نازل فرما دیے ہیں، عقیدوں کو اپنایا جاتا ہے۔ اور ہم جب ان عقیدوں کو اپنا رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں تو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن تھا انہیں مروڑ پڑنا شروع ہو گئے کہ ہماری نقاب کشائی ہو رہی ہے، اور ہمیں جو ہے نا بالکل کھل کر سامنے آنا پڑے گا کہ ہم باہر سے تو نام رضویہ رکھتے تھے لیکن اندر امام احمد رضا کی تعلیمات موجود نہیں تھی، باہر سے تو حنفیہ تھا لیکن اندر سے امام اعظم ابو حنیفہ کی مخالفت ہو رہی تھی۔ تو وہ جو چور اور ڈاکو تھے، پیر سیال نے ان کو بے نقاب کیا۔ الحمدللہ شمس المدارس نے اس کے اندر مزید کردار ادا کیا اور کرتا رہے گا۔ جو بھی اہل سنت کے عقیدوں کے اوپر ڈکیتی کرے گا ہم اس کو بے نقاب کریں گے اور بتائیں گے کہ اہل سنت وہ نہیں ہوتے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکتے ہیں، اہل سنت وہ نہیں ہوتے جو افضلیت صدیق اکبر کا انکار کرتے ہیں، اہل سنت وہ ہیں جو افضلیت صدیق اکبر کے اوپر بھی مرتے ہیں، اور اہل سنت وہ ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت اور آپ کی شرافت اور آپ کی عظمت کے اوپر بھی پہرا دیتے ہیں۔ آج لوگ صحابہ کی مخالفت بھی کریں اور ان کے اوپر اعتراض بھی کریں اور اپنا نام رضویہ رکھیں، یہ ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ